بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو چلیے اسٹوڈنٹس شروع کرتے ہیں. ہم جو چیپٹر کو دیکھ رہے ہیں 11ویں جماعت کے کیمسٹری کے کچھ بنیادی تصورات، سم امپورٹنٹ کنسیپٹس آف کیمسٹری کے تعلق سے جو ہے کچھ باتیں دیکھ چکے تھے ہم، اور کچھ باتیں ابھی ہم انشاءاللہ اور آگے دیکھنے کی کوشش کریں گے. اگر ہم اس کو ریوائز کرتے ہوئے چلیں تو ہم نے مادے کی حالتوں کے بارے میں دیکھا، پھر یہ بھی دیکھا کہ ان مادے کی حالتوں کی کیا کیا کچھ خصوصیات ہوتی، جیسے کہ ان خصوصیات کے بارے میں ہم بات کریں کہ ان کا حجم اور شکل کے اندر کس طرح سے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، یہ دیکھا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مادے کی حالتوں کو اگر ہمیں تبدیل کرنا ہے تو کس طرح سے درجہ حرارت اور دباؤ میں تبدیلی لا کر مادے کی ان حالتوں کو تبدیل کیا جا سکے، یہ بات آئی. پھر اس کے بعد میں ہم نے مادے کی جو اقسام ہوتی ہیں ان کو بہت تفصیل سے دیکھا کہ مادے کی جو دو اقسام ہیں، خالص اشیاء اور آمیزے. اب خالص اشیاء کے اندر عناصر اور مرکبات، آمیزوں میں غیر متجانس آمیزے اور متجانس آمیزے. کیا مطلب ہوتا ہے ان کا، یہ مطلب بھی ہم دیکھتے رہے. پھر آگے ہم نے ان کو الگ الگ مثالوں کے ذریعے سمجھا، آمیزے وغیرہ. اب جو ہے ہمیں اس سے آگے کے سلسلے کو دیکھنا تھا. یہاں تک کہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ مادے کی دو طرح کی خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں طبعی خصوصیات اور کچھ ہوتی ہیں کیمیائی خصوصیات. طبعی خصوصیات کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر فزیکل پراپرٹیز ہوں گی، اور کیمیائی خصوصیات مطلب کیمیکل پراپرٹیز. تو یہ باتیں ہیں، اب ان کو ایک کے بعد ایک ہمیں کچھ خصوصیات کو یہاں پر دیکھنا ہے. ابھی ہم کو جو یہاں پر بات دیکھنا ہے وہ ہے طبعی خصوصیات اور ان کی پیمائش. اب دیکھیں کہ طبعی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، ان کے تعلق سے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ طبعی خصوصیات یہ وہ خصوصیات ہوتی ہیں کہ جن خصوصیات کو دیکھنے کے لیے، ان کا مشاہدہ کرنے کے لیے، ان کا آبزرویشن کرنے کے لیے اس مادے کی کیمیائی خواص میں تبدیلی آنا ضروری نہیں ہے، اس کو کیمیکلی وہ چینج نہیں ہو. جیسا کہ پانی کا اگر ہمیں درجہ حرارت پتہ کرنا ہے تو جیسا اس کا درجہ حرارت پانی کا 25 ڈگری سیلسیس ہے، تو آپ اس کو 25 ڈگری سیلسیس کے اوپر اس کا درجہ حرارت دیکھیں کہ آپ اس کا 500 کے اوپر دیکھیں، پانی دونوں بھی جگہ پر کیا رہے گا، H2O. کیا اس کی جو کیمیکل کمپوزیشن کہ جن کیمیائی اشیاء سے مل کر، جن کیمیائی اجزاء سے مل کر وہ بنا ہوا ہے، وہ چیز تبدیل ہوتی ہے کچھ یہاں پر نہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تو یہ طبعی خصوصیات ہوتی ہیں، جن طبعی خصوصیات کا مشاہدہ کرنے کے لیے کسی بھی شے کے کیمیائی اجزاء میں تبدیلی ہونا ضروری بالکل بھی نہیں. تو یہاں پر اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الگ الگ ہوتی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے، طبعی خصوصیات. اب کچھ طبعی خصوصیات ایسے ہیں جن کو کہا جاتا ہے فنڈامنٹل پراپرٹیز. فنڈامنٹل پراپرٹیز یا پھر انہیں کہا رہا تھا اساسی طبعی خصوصیات. ٹھیک ہے، اساسی طبعی خصوصیات. اساسی مطلب بنیادی. ایسا آپ نے کہا فلاں چیز ہمارے دستور کی اساس ہے، فلاں چیز اس بات کی اساس ہے. اساس کا مطلب کیا ہوتا ہے، بنیاد. ایک تیزاب اور اساس وہ الگ اساس ہیں، ٹھیک ہے، یہ دوسرے اساس کی بات ہے کہ بنیادی. ہم نے کیا کہ یہاں پہ کچھ بنیادی طبعی خصوصیات ہم نے مقرر کی ہوئی کہ یہ بالکل بنیادی طبعی خصوصیات ہیں، اور ان بنیادی طبعی خصوصیات کی کچھ اکائیاں ہیں، یونٹس. یونٹس پتہ ہے آپ کو اکائیاں کسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں یونٹس؟ ہاں، یونٹس کیا ہوتی ہیں؟ کسی بھی خصوصیت کو گننے کے لیے، میجر کرنے کے لیے ہم کسی نہ کسی نمبر کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ نمبر کے آگے ہم اس کی اکائی لگاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر یہ پین میرے پاس میں، آپ سے پوچھا جائے کہ بھیا یہ پین کی لمبائی کتنی، تو آپ پین کی لمبائی انچ کے اندر بتا سکتے ہیں، آپ سینٹی میٹر کے اندر بتا سکتے ہیں کتنے سینٹی میٹر ہے. تو اس طرح سے یہاں دیکھیے کہ جو یہ انچ ہو گیا، اسی طرح سے جو سینٹی میٹر ہو گیا، یا پھر میٹر ہو گیا، یا پھر کلو میٹر ہو گیا، یا پھر جو میل کہتے ہیں ہم مائل. یہ ساری چیزیں، یہ جو الگ الگ یہ جو آپ یونٹ دیکھ رہے ہیں یہ اکائیاں ہیں، جن اکائیوں کو استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کی لمبائی کو بتانے کے لیے، ٹھیک، کسی بھی چیز کی لینتھ کو بتانے کے لیے، ٹھیک ہے. تو پین کی لمبائی کا اظہار جو کوئی بھی موجود اکائیاں ہمارے پاس ہیں ان میں سے کسی بھی اکائی کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے یہ بات.
تو اب یہاں پر کیا کیا گیا کہ یہ جو کوئی بھی الگ الگ مختلف اکائیاں ہیں، الگ الگ مختلف طبعی مقداریں، ان طبعی مقداروں کے لیے جو کوئی بھی اکائیاں ہیں ان کے تعلق سے بھی کچھ باتیں یہاں پر دی گئی. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جیسے کہ سب سے پہلی جو اساسی طبعی اکائی ہے لمبائی، لینتھ. لمبائی کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی دو نقاط کے درمیان کا فاصلہ، کسی بھی دو پوائنٹ ہے ان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ لمبائی. ٹھیک ہے، بہت ساری مرتبہ ہم کو لمبائی سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، کیمسٹری کو پڑھتے ہیں. اب لمبائی کی جو مقدار کی علامت ہے وہ ہے ایل. ٹھیک ہے، مطلب لینتھ جو انگریزی میں کہا رہا تھا لمبائی کو. ٹھیک ہے، تو اسی سے یہاں پر کیا آ گیا؟ ایل. ٹھیک ہے، اور اس کی جو اکائی ہے، اب دیکھیں یہاں پر اکائی سے پہلے ایک چیز آپ کو لکھی ہوئی دکھ رہی، کون سی اکائی ہے؟ پڑھیے اس کو، پڑھیے. ایس آئی اکائی. ایس آئی مطلب کیا؟ عیسائی اکائی ہے وہ. ایس آئی کا مطلب کسی کو بتائیے کیا ہے بھائی؟ ایس آئی لکھا ہوا نہیں پتا؟ ٹھیک ہے، ابھی ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لمبائی ہے، لمبائی کی الگ الگ اکائی ہو سکتی ہے. انچ، سینٹی میٹر، میٹر، کلو میٹر، ٹھیک ہے، نینو میٹر، پیکو میٹر، یہ سارے الگ الگ جو اکائی ہیں. اب ان میں سے کچھ اکائی ایسے ہیں جو کسی علاقوں میں یوز استعمال ہوتے ہیں، کچھ اکائی کسی علاقوں میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کچھ لمبائی کی اکائی سنی ہوگی، فرلانگ میں کبھی لمبائی کو بتایا تھا اتنے فرلانگ جگہ. ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے. تو یہاں پر یاد رکھیے کہ دنیا میں جب یہ دیکھا گیا کہ الگ الگ مقداروں کو جانچنے کے لیے الگ الگ اکائیاں ہم کو نظر آئی. جیسے وزن ہم کو دیکھنے، کمیت ہم کو دیکھنا، ابھی ہم کلو گرام گرام کے اندر ناپ لیتے. لیکن بہت سارے ملک ایسے بھی ہیں جہاں پر کسی کی کمیت کو، کسی کے وزن کو ہم کو ناپنا ہے تو وہاں پر پاؤنڈز کے اندر اس کا وزن دیکھا جاتا ہے. سنا آپ نے؟ اتنے پاؤنڈ، ہم اتنے کلو گرام بولیں گے، وہ لوگ بولیں گے اتنے پاؤنڈز. پاؤنڈ ایک الگ اکائی ہو جاتا ہے، وہ اتنے آؤنسز، پاؤنڈز یا پھر ٹھیک ہے، اس طرح کی کچھ اکائیاں ہم کو وہاں پر نظر آئیں. تو جب یہ دیکھا گیا، سائنسدانوں نے یہ دیکھا کہ الگ الگ چیزوں کی بہت ساری اکائیاں ہو رہی، الگ علاقے میں کچھ اور اکائی، کسی علاقے میں کچھ اور اکائی. اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ ان کے اندر ایک مماثلت لے کر آنا، یونیفارمٹی لے کر آنا. تو انہوں نے بولا ہم کیا کر لیں گے، ان اکائیوں کو یونیفارم سیول کوڈ بنا دیں گے. ٹھیک ہے، وہ کیسا سیول کوڈ انہوں نے بنا دیا کہ جو کوئی بھی اکائیاں ہیں ہم طے کر دیں گے کہ بھئی یہ لینتھ ہے، اس کی اکائی یہ. ٹھیک ہے، ماس ہے، اس کی اکائی یہ. وقت ہے، ٹائم، اس کی اکائی یہ. ٹھیک ہے، اور وہ جو اکائیاں ہم طے کر دیں گے، وہ طے کرنے کا کام جو آرگنائزیشن، جو تنظیم ہے یا جس جگہ سے کیا گیا، اس کو کیا کہا گیا؟ ایس آئی سسٹم. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہا رہا تھا؟ ایس آئی سسٹم آف یونٹ. ٹھیک ہے، ویسے وہ فرینچ ہے. ایس آئی کا فل فارم اگر ہم دیکھیں، وہ فرینچ ورڈ سے اس کو نکالا گیا، سسٹم انٹرنیشنل یونٹس. تو سسٹم انٹرنیشنل کو شارٹ میں کر کے کیا لکھ دیا گیا؟ ایس آئی. ایک انٹرنیشنل، ایک عالمی نظام، ایک عالمی سسٹم بنا دیا گیا کہ جو کوئی بھی اکائیاں ہم دیکھیں گے، ان اکائیوں کو اس سسٹم نے جو دیا ہے اسی سسٹم سے فالو کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی اکائیوں کے تعلق سے کچھ بات. تو یہاں پر کون سی اکائی وہاں پر دی ہوئی؟ میٹر. صرف لینتھ کی ایک ہی اکائی ہوتی ہے کہ میٹر؟ میٹر کے علاوہ بھی ہوتی ہے، لیکن میٹر کون سی اکائی ہے؟ کون سی؟ ایس آئی اکائی. ٹھیک ہے، اور بھی جو سسٹم ایس آئی سسٹم کے علاوہ موجود، سی جی ایس سسٹم، ایم کے ایس سسٹم. ٹھیک ہے، لیکن یہ اسٹینڈرڈ سسٹم. یہ سی جی ایس کے اندر سینٹی میٹر. ٹھیک ہے، یہ سی کس کے لیے آ گیا؟ سینٹی میٹر. جی گرام کے لیے، ایس سیکنڈ کے لیے. یہ میٹر، کلو گرام اور سیکنڈ. تو الگ الگ سسٹم ہے. ایس آئی سسٹم یہ الگ. چلیے بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو میٹر ہوگی اس کی اکائی، اور ایس آئی اکائی کی علامت کہ میٹر کو شارٹ میں اگر ہم کو لکھنا، کیسے لکھیں گے ہم؟ اسمال ایم. جیسا آپ کو لکھنا ہے 20 میٹر، تو آپ لیں گے 20 ایم. بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے، چلیے دوسری اکائی کیا ہے؟ کمیت، مطلب ماس. ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے ماس یا کمیت کا معنی؟ آن لائن منڈی
मास या कमियत, हाँ ठीक है। किसी ने आंसर किए वेट। वैसे आगे हम देखेंगे मास एंड वेट, ये दोनों अलग अलग चीज होती है, ठीक है। मास और वेट आगे इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से कुछ बातें हैं, ठीक है। मास को कहा जाता है, जैसे वहां लिखा हुआ है, कमियत। वेट का मतलब होता है हजम, सॉरी अस्तगफुरुल्लाह, हजम नहीं, वेट का मतलब होता है वजन, ठीक है। हजम मतलब वॉल्यूम हो जाता, आएंगे उसके ऊपर, ठीक। दोनों में जनरली हम क्या करते हैं, दोनों को एक दूसरे के मतलब के तौर पर इस्तेमाल किया था, हम मायने के तौर पर बहुत सारी बार हम यूज कर लेते, लेकिन टेक्निकली अगर हम देखेंगे दोनों के दरमियान में फर्क है, बढ़ेंगे बाद में उसकी तरफ हम, लेकिन अभी सिर्फ कमियत को देख लेते। कमियत मतलब क्या? कमियत का मतलब होता किसी भी शय में मौजूद मादे की मिकदार, ठीक है, कि उसमें मादे की मिकदार कितनी है। कोई चीज अगर हम देखेंगे, ये पेन, इसके अंदर जितना भी मादा है वो क्या हो गया, इसकी कमियत। आप तराजू पे रखिए, उसको पता चल जाएगा कमियत कितनी है। बात समझ में आई? अच्छा, ये सेम साइज का पेन अगर मैं एक थर्माकोल का बनाऊं और एक और पेन बनाओ जो कि लोहे से बना हुआ है, दोनों में किसकी कमियत ज्यादा होंगी? किसकी? लोहे से बने वाले की उसकी कमियत ज्यादा होंगी। तराजू पे दोनों को अगर हम रखते हैं तो हमें पता चलेगा जो लोहे से बना हुआ है उसकी कमियत ज्यादा है, ठीक है। अब ये जब हम कहते हैं भाई कमियत ज्यादा है, इसकी वजह क्या? कि थर्माकोल के अंदर उतना मवाद मौजूद नहीं है, उतना उसमें मादा मौजूद नहीं है जितना मादा उस लोहे के बने हुए पेन के अंदर होगा, ठीक है। आप उस चीज को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आप बड़ा सा थर्माकोल ले लीजिए, उतना ही बड़ा कोई लोहे का आप जो है बना हुआ स्ट्रक्चर ले लीजिए, आप देखेंगे जो लोहे की चीज होंगी इसमें ज्यादा मादा आएगा, ठीक है। तो मादे की मिकदार की वजह से हम कहते हैं कि भाई इसका मास, मादे की मिकदार। अब मादे की मिकदार की अलामत क्या है? स्मॉल एम। और उसकी एसआई इकाई किलोग्राम, ठीक है। ग्राम भी इकाई होती है, लेकिन ग्राम एसआई इकाई है क्या? नहीं, वो एसआई इकाई नहीं है, ठीक है। और उसकी अलामत केजी, ठीक है, केजी। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। वक्त मतलब टाइम, अलामत उसकी टी। एसआई इकाई कौन सी? सेकेंड। अब देखिए वक्त को हम मिनटों के अंदर भी देखते हैं, वक्त को हम घंटों के अंदर भी देखते हैं, उसको हम दिनों, हफ्तों, महीनों और सालों के अंदर भी देखते हैं, लेकिन एसआई इकाई कौन सी है? सेकेंड, ठीक है। सेकेंड की अलामत एस। इसी तरह ये हर हरकियाती दर्जे हरारत, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अभी आप उसको समझ के चलिए। दर्जे हरारत, बहुत सारे जो कीमियाई तामुलात होते हैं, उन कीमियाई तामुलात का दर्जे हरारत का अगर हमें इजहार करना है, दर्जे हरारत टी, उसके लिए जो इकाई अपने पास क्या है? केल्विन, ठीक है। और केल्विन की इकाई की अलामत क्या है? के। अब एक और चीज यहाँ पे गौर से देखिए कि लंबाई की जो इकाई है मीटर, वो है स्मॉल एम। कमियत की जो इकाई है किलोग्राम, उसकी अलामत के जी। और ये के कैसा है? ये स्मॉल है। सेकेंड का एस स्मॉल, लेकिन केल्विन का के कैपिटल है। उसकी वजह है कि केल्विन जो इकाई हमको दी हुई है वो किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, ठीक है। तो उसको हमेशा याद रखना, जब कभी आप लिखेंगे तो लिखते हुए कि के हमेशा रहेगा कैपिटल केल्विन। केल्विन क्या होता, इसके बारे में बात आगे आएंगी, लेकिन याद रखिए कि जनरली जब हम कमरे के दर्जे हरारत का, माहौल के दर्जे हरारत का इजहार करते हैं तो हम केल्विन में नहीं करते, हम उसका इजहार डिग्री सेंटीग्रेड में करते हैं। लेकिन क्या डिग्री सेंटीग्रेड एसआई इकाई है? नहीं, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड एसआई इकाई नहीं है। एसआई इकाई कौन सी है? केल्विन। क्या फर्क होता है केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर? इंशाल्लाह थोड़ा सब्र करके आगे हम इसके बारे में कुछ बातें देखेंगे। ओके, चलिए केल्विन हो गया। फिर इसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, शय की मिकदार, ये क्या रहेगा? इसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार करिए, इसी सबक के आखिर में एक हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे, जिस कंसेप्ट को कहा जाता है मोल कंसेप्ट। हो सकता है बाद बच्चों ने इसके ताल्लुक से सुन भी रखा होगा। तो वो मोल कंसेप्ट जब आएगा तब आप इसको और अच्छे से समझ सकेंगे। शय की मिकदार का मतलब क्या? अभी इतना याद रखें कि शय की मिकदार को अलामत दी जाती है एन, ठीक है। उसकी एसआई इकाई क्या है? मोल, ठीक है। अनमोल नहीं, क्या? बस मोल लिखा रहेगा, MOL। इलेक्ट्रिक करंट, बर्की रॉ, बर्की रॉ की इकाई एम्पियर। अब एम्पियर का भी ए क्या है?
कैपिटल। क्यों होगा भी कैपिटल? सेम वजह, ठीक है, इसकी साइंस की वाला। और दरख्शा शिद्दत, कौन सी शिद्दत? दरख्शा। इसका मतलब क्या होता? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी उजाले की जो भी शिद्दत होती, कभी लाइट डीम, कभी लाइट बहुत ज्यादा छक उजाला दे रहा, कैसा उजाला दे रहा? ज्यादा उजाला दे रहा, ठीक है। तो हम देखेंगे उसकी जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसकी जो दरख्शा शिद्दत है, दोनों भी वक्तों में अलग अलग है। अब इस दरख्शा शिद्दत की भी पैमाइश के लिए हमारे पास में इकाई मौजूद है, इसे कहा था कैंडिला, ठीक है, कैंडिला सीडी, ठीक है। तो याद रखिए इसमें। तो ये कुछ जो है ये बुनियादी इकाइयां, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तबई मिकदारों को असासी तबई मिकदारें कहा जाता है। इनके अलावा भी तबई मिकदारें हैं, ऐसा नहीं है कि बस इतनी ही तबई मिकदारें हैं। हजम तबई मिकदार है, या वॉल्यूम जिसको कहा जाता है, कसाफत डेंसिटी जिसको कहा जाता है, तबई मिकदार। वो सारी चीजें तबई मिकदारें हैं, लेकिन वो तबई मिकदारें जो इंपॉर्टेंट है, जिनको असासी तबई मिकदारें कहा जाता है, वो इतनी है 7। इनको याद रखना, साथ ही इनकी जो इकाइयां हैं वो याद रखना, कि आगे के सबकों में आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाली, ठीक है। तो देख लीजिए इनको, अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है तो पूछिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, किसी को कोई सवाल नहीं? कोई सवाल नहीं, तो आगे बढ़ाते हैं हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को, कि मुख्तलिफ तबई मिकदारें हैं जिन्हें हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली कमियत और वजन। जैसा कि अभी मैं पूछा था कमियत का मतलब क्या होता, मास का मतलब क्या होता, इनका आता वजन। लेकिन यहाँ पर क्या लिख, कमियत और वजन दोनों को साथ साथ देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि दोनों की बातें बहुत सारी करीब करीब, कंफ्यूजिंग भी हो सकती, लेकिन देख लेंगे क्या मतलब है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमियत? मतलब मास, वजन मतलब वेट। दूसरी चीज हजम। हजम 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 को क्या बोलते हो इंग्लिश में? वॉल्यूम। वेरी गुड, इसको बोला जाएगा वॉल्यूम। इसको बोलेंगे मास, इसको बोलेंगे वेट, ठीक है। कसाफत मतलब डेंसिटी। दर्जा हरारत मतलब टेम्परेचर, ठीक है। तो एक के बाद एक, या के बाद दीगरे, इन सारी चीजों के बारे में हम देखते चलेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं कमियत और वजन से। किससे? कमियत और वजन, ठीक है। कमियत और वजन से हम शुरू करते हैं अपनी गुफ्तगू को। देखिए, कमियत क्या होती है? एक शय की कमियत इस शय में पाए जाने वाले मादे की मिकदार। किसकी मिकदार है? मादे की मिकदार। जैसे कि मैं अभी आपको बताया कि अलग अलग अशिया में मादे की मिकदार अलग अलग है। वो मादे की मिकदार कम, कमियत कम, मादे की मिकदार ज्यादा, कमियत ज्यादा। आपने 1 किलो गोश्त लेकर आया बगैर हड्डी का, ठीक है, उसके अंदर क्या आता है भाई, 1 किलो गोश्त, मादे की मिकदार इतनी। उसको अगर आप 3 किलो देखेंगे तो थैली बड़ी हो गई आप। क्यों बड़ी हो गई? उसके अंदर मादे की मिकदार में इजाफा हो गया, ठीक है। उसमें कम बोटियां थे, इसमें ज्यादा बोटियां होंगी, ठीक है। तो ये मादे की मिकदार। जबकि वजन, वजन क्या होता है? वजन की तारीफ भी यहाँ की गई है भैया, कि वजन उस मादे पर सकल यानी ग्रेविटी के बास लगने वाली कुव्वत है, ठीक है। क्या वजन उस पर ग्रेविटी के बास लगने वाली कुव्वत, दो अलग अलग चीजें। मादा, मादे की मिकदार मतलब कमियत, और वजन क्या, उसके ऊपर जो ग्रेविटी की वजह से लगने वाली कुव्वत। जैसे यहां अगर हम लिख ली कमियत और वजन, ठीक है। कमियत को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, तो कमियत का क्या बात हो रही है? सबसे पहले तो ये मादे की मिकदार है, ठीक है। जबकि इसको अगर हम देखेंगे, ये इसके ऊपर लगने वाली, मादे के ऊपर लगने वाली सफल की मिकदार के, कशिश सफल। अब कशिश सफल क्या होती है? आपको पता है कि जब हम जमीन के ऊपर हैं,
زمین کی اپنی ایک کشش ثقل ہے جو شدت سے زمین آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے یا نہیں. اب یہ زمین کی جو ثقلی قوت ہے اس کی جو گریوٹی ہے وہ ایک مستقل ہے. اس وجہ سے آپ کا وزن یہاں پہ تبدیل ہو رہا ہے کیا؟ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. لیکن اگر مان لیجئے آپ زمین سے نکلے گھومنے پھرنے کے لیے، آپ چاند پر چلے گئے کسی دن، ٹھیک ہے، اور چاند پر جب کبھی آپ جائیں گے تو ایک اہم بات وہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ وہاں پر آپ کا وزن کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وزن کیا ہو جائے گا؟ کم. کیوں؟ کیونکہ جو زمین کی ثقلی قوت ہے اس کے مقابلے میں چاند کی جو ثقلی قوت ہے کیسی ہے؟ کم. گریوٹی وہاں پر کم ہے، اس لیے وہاں کی جو سطح ہوں گی وہ آپ کو اتنی شدت سے نہیں کھینچیں گی جتنی شدت سے آپ کو زمین کے اوپر کھینچا جا رہا تھا. تو بدلے میں آپ کے وزن وہاں پر کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کسی آپ اگر مان لیجیے کسی ایسے سیارے کے اوپر چلے گئے آپ، یہ چاند گھوم کے بور ہو گیا، آپ دل بولو کسی ایسے سیارے پر جانا جہاں پر گریوٹی زیادہ ہے. جب وہاں پر گریوٹی زمین سے اگر زیادہ ہے تو وہاں پر یہ ہوگا کہ آپ کا وزن بڑھ جائے گا، کہ ثقلی قوت بھی کیا ہوگی؟ بڑھ گئی. وہ گریوٹی کی وجہ سے یہ ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کو پیر بھی آپ اپنے نہ اٹھا سکے، آپ کے پیر آپ کو اتنا زیادہ وزنی لگنے لگے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا خود کا وزن اتنا زیادہ وہاں بڑھ گیا. تو وزن بڑھ گیا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہاں موٹے ہوئے، ہو سکتا کاڑی کے جیسا آدمی ہو لیکن وہ بالکل بھی چل نہیں سک رہا. کیوں؟ کہ بھائی غلط پلانٹ پر آ گیا. ٹھیک ہے، اس نے زمین پر رہنا چاہیے. تو اگر کسی کو اپنی جو زمین ہے اس کے اوپر چلنا نہیں آ رہا تو اسے سمجھ جانا وہ موٹا نہیں ہے، وہ کسی غلط سیارے کے اوپر آ گیا. ٹھیک ہے، تو ایسے سیارے کے اوپر اسے منتقل ہونے کا سوچنا چاہیے جہاں پر اس کا وزن ہلکا ہو رہا ہو، جہاں پر گریوٹی کم. ٹھیک ہے، ایک حل ہو سکتا ہے، دوسرے حل نہیں نکل رہے تو ایک حل یہ بھی سوچا جا سکتا ہے. بہرحال تو بات سمجھ میں آ رہی، جبکہ کمیت مادے کی مقدار. اگلی چیز اگر ہم دیکھیں اس میں کہ جو مادے کی مقدار ہوتی ہے یہ ہر جگہ مستقل ہوگی. کیسی ہوگی؟ مستقل. ٹھیک ہے، کہ کمیت شے کی کمیت مستقل ہے. مستقل ہے مطلب کانسٹنٹ ہے، مستقل ہے، تبدیل نہیں ہوتی. مطلب اگر دیکھیے آپ کے پاس میں کوئی ایک چیز ہے جس کی کمیت 1 کلو گرام ہے. کتنے کلو گرام ہے؟ تو آپ اس کو اورنگ آباد میں رکھو 1 کلو گرام، آپ اس کو جرمنی میں رکھو یا پربھنی میں رکھو، اس کی کمیت کتنی رہیں گی؟ 1 کلو گرام. ٹھیک ہے، کہیں بھی آپ لے جاؤ، نہ صرف زمین کے اوپر، آپ اس کو لے جا کر جو چاند پہ گھومنے گئے تھے آپ، تو اس کو گھومتے ہوئے آپ 1 کلو گرام کو اپنے ساتھ میں لے کر چل جاؤ، وہاں پر اس کی کمیت وہاں پر اتنی رہیں گی 1 کلو گرام. ٹھیک ہے، اگر آپ 60 کلو گرام کے آدمی ہیں تو وہاں پر بھی کتنے کلو گرام کے رہیں گے؟ 60. اور یہاں پر 1 کوئنٹل کے آدمی ہے تو وہاں پر بھی 1 کوئنٹل مطلب 100 کلو گرام کے ہی رہیں گے. تبدیل ہوتی ہے کیا؟ آپ زمین پر جاؤ، آپ مریخ پر چلے جاؤ، آپ چاند پر چلے جاؤ یا سورج پر جا کر بیٹھ جاؤ، اس کی جو کوئی بھی کمیت کی مقدار ہے وہ ہر جگہ ساری کائنات میں کیسی رہیں گی؟ مستقل. مادے کی مقدار کیسے تبدیل؟ اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ تو ہیں بھائی، بات سمجھ آ گئی. لیکن اس کا وزن، کمیت تو ہم نے دیکھ لی، دوسرا کیا ہے؟ جبکہ اس کا وزن ایک مقام سے دوسرے مقام پر کشش ثقل کی تبدیلی کی وجہ سے تبدیل ہو سکتا ہے. جیسا کہ ابھی میں آپ کو تازی بات بتاؤں، وزن تبدیل ہوں، یہاں پر کچھ اور وزن ہے، چاند پر وزن کچھ اور، یہ مستقل ہے. لیکن یہ کیا ہوتا ہے؟ تبدیل ہوئی، یہاں پر الگ ہے وہاں پر الگ ہے. ٹھیک ہو گئی بات ہے. تو تبدیلی کے تعلق سے بات یہاں پر آ گئی. تو یہاں پر دیکھیے ان اصطلاحات کو استعمال کرتے ہوئے احتیاط سے کام لینا چاہیے. مطلب یہ کہ جب کبھی ہم کہتے ہیں کہ اس کا وزن اتنا ہے، اس کی کمیت اتنی ہے، وہ ساری چیزیں جب ہم کہتے ہیں تو عام بول چال کے اندر ان کا مطلب ایک ہی لکھا لیتے ہیں. وزن کا مطلب ہم کمیت لے لیتے ہیں، کمیت کا مطلب ہم وزن لے لیتے، دونوں کو ایک ہی مطلب سمجھا جاتا ہے. لیکن کیا ٹیکنیکلی دونوں ایک چیز ہیں؟ دونوں الگ الگ ہیں کہے گے؟ نہیں کیا ہے؟ الگ الگ ہے. اب بھی دیکھیں اپن دونوں کی تعریف، دونوں کی الگ، خصوصیات الگ. یہ مستقل ہے، وہ تبدیل ہو رہا. ٹھیک ہے، یہ مادے کی مقدار ہے، وہ ثقلی قوت کی مقدار ہے، الگ الگ ہے. ٹھیک ہے، دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. اور ایک اور چیز یہاں دیکھ لیجیے، ان کی اکائی، یونٹ، کمیت کی یونٹ ابھی دیکھے تھے ہم نے، تازہ بہت فریش ہونا چاہیے یونٹ. نہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، ارے یونٹ اکائی. بولو آن لائن منڈلی، ان سے کوشچن آ سکتے ہیں سر. آؤ بھائی
ہر بات سے کوشچن آ سکتے, اور اگر آپ کو لگ رہا کوشچن نہیں آ سکتے تو بولو, ہم آپ کو کوشچن بھی بتائیں گے. اور اگر بالفرض اگر آپ کو کوشچن نہیں نظر آئے تو سمجھ لیجیے یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن چیزوں کے اوپر آگے کے ٹاپک ڈیپینڈ کرتے ہیں, تو آگے کے ٹاپکس کو سمجھنے کے لیے ان باتوں کو سمجھنا آپ کا بہت ضروری ہے. تو ان سے کوشچن بالکل آ بھی سکتے ہیں. صحیح جواب دیا ہے کسی نے, سید ارسلان زاہد علی, کہ کمیت کی اکائی کیا ہوتی ہے؟ کے جی. کیا ہوتی ہے؟ کے جی. کے جی مطلب جو پہلی سے پہلے آتی ہے وہ کے جی نہیں, کلو گرام. ٹھیک ہے, کے جی پہلی نہیں, کلو گرام. اور اس کی جو اکائی ہے, سیم اس کی اکائی ہے نیوٹن. کیا ہے؟ نیوٹن. نام سنا ہے آپ نے؟ جو غریب آدمی کے سر کے اوپر سیب گرتے رہتا اکثر. ٹھیک ہے, تو وہ آدمی کے ہی نام کے اوپر اس کو دیا گیا. اس نے کشش ثقل کو اس نے دریافت کیا تھا, اور دریافت کرنے کی وجہ سے اسی کے اعزاز کے اندر اس کے وزن کی اکائی کیا رکھ دی گئی ہے؟ نیوٹن. کی فورس ہوتا ہے نا, ثقلی قوت ہوتی ہے. ٹھیک, بات سمجھ آ گئی؟ تو آپ نے یاد رکھنا کہ وزن اور کمی, آپ زمین کے اوپر ہیں یا چاند کے اوپر ہیں, دونوں طرف آپ کی کمیت سیم. لیکن اگر آپ زمین کے اوپر ہیں اور چاند کے اوپر ہے تو دونوں طرف آپ کا وزن الگ الگ. بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے, کیونکہ دونوں کی تعریفیں الگ الگ. ٹھیک ہے, کسی کو اس میں کوئی سوال اور کمیت اور وزن؟ ٹھیک ہے, تو یہ اکائیاں ساری یاد رکھیے. ابھی جو ہم نے دیکھا تھا ہٹا دو, یہ ساری اکائی یاد رکھیے آپ. کلو گرام کس کی اکائی؟ کمیت یعنی ماس کی اکائی کلو گرام کے جی. ہاں, اب ٹھیک ہے, حجم گندا ہو گئے, حجم کو اچھا کر دیں گے اپن. حجم کیسا ہونا چاہیے؟ حجم ٹھیک ہے, جیم اور میم وہ الگ الگ ہوئے. ٹھیک ہے, سلائڈس کے اندر لکھے ہوئے ایک ساتھ تھے, وہ سلائڈ نے شرارت کر دی, ان کو الگ الگ کر دی. اب آ جاتے ہیں, ان کو ہم نے ملا دیا یہاں پر. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں سمجھتے ہیں حجم مطلب کیا ہوتا ہے. کوئی بتا سکتے حجم کا مطلب کیا؟ والیوم جب ہم کہتے ہیں کیا ہوتا ہے والیوم؟ والیوم ٹھیک ہے, قریب 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 پہنچے. ہم دیکھیں والیوم یا حجم کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے وہ ایریا. اسپیس میں جگہ کتنی گھیر رہی ہے, مطلب خلا میں کتنی جگہ گھیریں گی, جتنی زیادہ جگہ گھیریں گی اتنا زیادہ ہوگا اس کا والیوم. برابر, جتنی زیادہ جگہ اس کے اندر گھیری جائیں گی اتنا زیادہ اس چیز کا والیوم ہوگا, اتنا زیادہ اس کا حجم ہوگا. ٹھیک ہے, چھوٹی چیز ہے والیوم کم ہے, بڑھ گئی حجم بڑھ گئی, اور بڑھ گئی حجم بڑھ گئی, اور بڑھ گئی حجم بڑھ گئی. ٹھیک ہے, مان لیجیے غبارہ ہے, چھوٹا سا غبارہ ہوگا جس کو بولتے بلون. اب غبارہ ہے, وہ ہوا اس کے اندر نہیں بھری ہوئی, چھوٹی جگہ مٹھی کے اندر آ جائیں گا, یہ جیب میں رکھ لیجیے. لیکن آپ نے کیا کیا, اس غبارے کے اندر ہوا بھر دی, بڑا ہو گیا. بڑا ہو گیا مطلب اس کا کیا بڑھ گیا ہے؟ حجم, والیوم اس کا بڑھ گیا. ٹھیک ہے, حجم کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے. دیکھیے حجم کو جس اکائی سے ہم ناپتے ہیں, حجم کی اکائی ہے لیٹر. کیا ہے؟ ہم دیکھیں نا, دودھ 1 لیٹر 2 لیٹر 3 لیٹر, جیسے جیسے یہ لیٹر کے اندر اس کا نمبر بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کا حجم بھی بڑھتا چلا جائے گا. 1 لیٹر تھوڑا سا آگے, 2 لیٹر بڑھ جائیں گے, 3 لیٹر اور بڑھتا چلے جائیں گے, ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, جو ٹانکیاں گھر پر رکھی ہوئی تو ہزاروں لیٹر کی ہوتی. بہرحال اب یہاں پر کچھ چیزیں آپ سمجھنے کی کوشش کریے کہ جو 1 لیٹر ہے, 1 لیٹر, 1 لیٹر کو لکھنے کا ایک نیا اسٹائل اپنے پاس میں, نیا اسٹائل یہ بھی یاد رکھنا تاکہ آپ آگے کنفیوز نہ ہو. 1 لیٹر مساوی 1 ڈی ایم کیو. ڈی ایم مطلب ڈی ایم کی قوت 3. ٹھیک ہے, 1 ڈی ایم کیو, یا تو آپ 1 لیٹر کہہ لیجیے یا 1 ڈی ایم کیوب کہہ لیجیے. مطلب آپ دودھ ڈائری کے اوپر اپنا چلی مائک گئے بند اور کریے. آپ نے کہا کہ دودھ والے بھیا مجھے 1 ڈی ایم کیوب دودھ دیجیے. ٹھیک ہے, تو 1 ڈی ایم کیوب آپ کہہ لیجیے, 1 لیٹر کے لیے, دونوں کا مطلب کیا ہے؟ سیم. ٹھیک ہے, لیکن اس کو نہیں سمجھیں گا تو آپ نے وہاں پر کیا کہنا ہے؟ 1 لیٹر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ جو 1 لیٹر ہوتا ہے اس میں کتنے ملی لیٹر آتے ہیں, کتنے ایم ایل آتے ہیں؟ کتنے؟ 1000. بہت صحیح ہوئی ہے. کتنے آتے ہیں؟
1000 मिलीलीटर 1000 ml। ठीक है, जैसे आपने दवा की ऊपर जो ढक्कन आते देखा उसके ऊपर ml के अंदर लिखे हुए थे 10 ml 20 ml 25 ml 50 ml। अब एक और बात याद रखिए, जब लीटर का हमने मवाजना ml के अंदर के लिए, ऐसे 1000 ml जब जमा हो जाएंगे, उन 1000 ml के जमा होने से क्या बनेगा, 1 लीटर। इसी तरह डीएम क्यूब के बारे में हम देखें, जो एक डीएम क्यूब है, डी एम क्यूब मसावी है 1000 सीएम क्यूब। जैसे 1 लीटर 1000 ml से बन रहा, तो एक डीएम क्यूब कितने सीएम क्यूब से बनेगा, 1000 सीएम क्यूब। ठीक है, सीएम की पावर 3 सीएम क्यूब उसे कहा जाता है। बात समझ आ गई आपको? ठीक है, अब देखो इस बात को किस तरह समझ सकते हैं। यहाँ पे एक डब्बा दिख रहा है आपको, डब्बा, डब्बे में डब्बा, और डब्बे में केक नहीं, खाली डब्बा, और डब्बे में डब्बा। बहुत सारे छोटे छोटे डब्बों से मिलकर ये बड़ा वाला बॉक्स बना हुआ है। अब ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे, इसका अगर हमें कमियत पता करना है, सॉरी इसका अगर हमें हजम पता करना है, तो हजम क्या रहेगा भाई, इसने जगह कितनी घेरा हुआ है, सारी की सारी जगह। तो यहाँ पर इसने जो जगह घेरा हुआ है, कितना घेरा हुआ है जगह उसने, 1000 सीएम क्यूब। मतलब कितने ml हो गया, 1000 ml। और उसी का मतलब कितने डीएम क्यूब हो गया, 1 डीएम क्यूब। उसी का मतलब कितने लीटर हो गया, 1 लीटर हो गया। मवाद ना समझ गए आप? समझ रहे? ठीक है, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो पूरे बॉक्सेस हैं, जो छोटे छोटे बॉक्स से मिलकर बने हुए, ये एक जो बॉक्स है इतना, ये एक, इसको उठा के अपन ने ला लिया यहाँ पर। देखो जरा गौर से, ये जो एक है, इसकी मतलब आप समझिए चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, उसकी मोटाई भी 1 सेंटीमीटर। समझिए इस बात को, ये लंबाई और ये कोई लंबाई, चौड़ाई और ये मोटाई, ये 3 चीजें यहाँ पर है। वो सारी चीजें कैसी हैं, 1 सेंटीमीटर। तो इसीलिए इसका हजम क्या हो रहा था, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सीएम क्यूब, मतलब 1 ml हो गया उसका हजम। समझ लिए बात ये? तो 1 ml उसका हजम हो गया। तो मतलब इतना जो एक बॉक्स है अंदर का, ये कितना है, 1 सीएम क्यूब का। 2 हो गए तो 2 सीएम क्यूब, 3 हो गए तो ऐसे कितने, 10 सीएम क्यूब। और पूरे कितने हैं, ये 1000। तो इसलिए इसीलिए इसका जो कोई भी ये पूरा हजम हो गया, कितने सीएम क्यूब हो गया, 1000 सीएम क्यूब। उसे आप 1000 ml कह लीजिए, या 1 डीएम क्यूब कह लीजिए, 1 लीटर कह लीजिए। बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि उसमें 1 सीएम क्यूब के कितने ऐसे आ रहे, छोटे छोटे 1000 आते चले जाए। समझ आ गई? तो इसी तरीके से हजम को समझा जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई? ये हो गया वॉल्यूम, हजम। ठीक है, हजम, वॉल्यूम, याद रहेंगे आपको ये चीजें। कमियत, वजन और हजम, 3 चीजें हम देख ली। ये क्या लिखा हुआ है, हाँ देख लीजिए। हम यहाँ पर जो है बॉक्स गिनते चलते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने आ रहे हैं उसके अंदर, 10। एक कितने सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का। ये इतना, यहाँ पर देखिए ये जो इतना है, ये कितना है, 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब ये 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा 10 सेंटीमीटर का हो जाए। ये चीज यहाँ बताई कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का। उसके अंदर 1 सेंटीमीटर के 10 बॉक्स आते चले जा रहे। वो 10 में से एक बॉक्स का हजम कितना है, 1 सीएम क्यूब। जब उसका हजम है, और ऐसे कितने बॉक्स है पूरे, 1000। ठीक है, 1000 किस तरह से आते देखो, उसका पता करने का तरीका। ऐसे में कितना है ये बॉक्स, 10। ऐसे में कितने, ऐसे में भी कितने आएंगे, वो 10 आ जाएंगे। ठीक है, और ऐसे में कितने आएंगे, 10। तीनों चीजें, हमने उसकी चौड़ाई ले ली, हमने उसकी लंबाई ले ली, हमने उसकी मोटाई ले ली। अगर हम इसका हजम पता करना है, वॉल्यूम, वो कैसे पता किया रहा था, फॉर्मूला, लंबाई जरब चौड़ाई जरब मोटाई। ठीक है, लंबाई जरब चौड़ाई जरब 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 मोटाई, इसको क्या कहेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होता है, 10 जरब 10 जरब 10, 10 जरब 10 100, 100 जरब 10
1000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से उसको निकाला गया, समझ आ गया। اور کوئی سوال کسی کو اس میں من الخواتین و حضرات؟ اوکے ٹھیک ہے، بعض اسٹوڈنٹس کے غلطی سے مائک آن ہو رہ جا رہے ہیں، تو پلیز اپنے مائک کا خیال رکھیں، اچھی طریقے سے انہیں آف کر لیجیے۔ چلیے کسی کو کوئی سوال ہے؟ چلیے اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھ لیجیے ابھی جو ہم نے باتیں دیکھی آج، طبعی خصوصیتوں کو دیکھیں، ان طبعی خصوصیتوں کے اندر کمیت اور وزن، ان کے درمیان کے فرق کو ہم نے ملاحظہ کیا۔ حجم کیا ہوتا ہے دیکھا، بچتے ہیں دو، کثافت اور درجہ حرارت، ٹھیک ہے۔ تو اچھا یہ خالی دیکھ لیجیے یہاں پہ تصویر، کثافت کی طرف اگلے لیکچر میں بڑھیں گے، لیکن یہاں پر آپ کو کچھ انسٹرومنٹ نظر آ رہے ہیں، یہ لیب میں استعمال ہوتے ہیں، کیمسٹری کی لیب میں۔ اب یہ جو کہ بھی انسٹرومنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ لیب میں استعمال کیوں ہوتے ہیں؟ الگ الگ مقاصد کے لیے، کہ ان کے ذریعے سے ہم کو والیوم، جیسے کوئی کیمیکل آپ کو نکالنا ہے وہی 50 ml، تو یہ جو نشان بند سلنڈر ہے، والیومیٹرک سلنڈر اس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر آپ کیمیکل کا ڈالو 50 ml اور 50 ml جہاں آپ کو لگ رہا ہے لے لیجیے، نشان بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کچھ کیمیکل ریئیکشن ہم کو کروانی، ہم کو دو الگ الگ چیزیں ملانا ہے، کہ 50 ml پانی، 50 ml کچھ اور چیز HCl، دونوں کو ملانا ہے، تو 50 ml ہم نے اس کے اندر ایک چیز ڈال دی، 50 ml ہم نے دونوں کو ڈال دی، دونوں کو ملا کے ریئیکشن ہم نے کر لی، اور اس کا پورا حجم کتنا ہے؟ 1 لیٹر۔ حجمی فلاسک، والیومیٹری فلاسک اسے کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے پیپیٹ، ٹھیک ہے۔ پیپیٹ کا بھی استعمال جو ہوتا ہے، اس کے پیچھے کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر کم کوانٹٹی کے اندر ہم کو کوئی چیز لینا ہے بہت احتیاط کے ساتھ، جیسے یہاں پر اپن مینولی لے کر رہے، کوانٹٹی کچھ نہ کچھ کم زیادہ ہو سکتی ہے، ایک دم ایکوریٹ لینا ہے، کم کوانٹٹی میں اس کا استعمال کیا آتا ہے، بیوریٹ وغیرہ بھی، اور کچھ ٹائٹریشن وغیرہ کے کاموں میں یوز ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ بس خالی سمجھ لو کہ والیوم ضروری ہے کیمسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ کتنا آپ والیوم لے رہے ہیں، خاص طور پر بہت سارے لکوڈ کا، ٹھیک ہے۔ تو کتنا لکوڈ ہے یہ اس کا والیوم سے ہم پتا کر سکتے ہیں، اور آگے اسی طرح سے چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ باقی ہوتا ہے کثافت، کثافت ڈینسٹی کیا ہوتی ہے، ان کے تعلق سے باتیں ہم دیکھیں گے اگلے لیکچر میں۔ ابھی جو دیکھا اس میں کسی کو بھی سوال ہے تو پوچھیے، پھر 1-2 منٹ اس کا بریک لے کر ہم 12 کا اسٹارٹ کریے۔ اچھا جنید خان سوال کر رہے ہیں اس کے نوٹس کیسے تیار کریں۔ نوٹس کے تیار کرنے میں دیکھو بھائی دو چیزیں ہیں، بھائی 3 چیزیں سمجھ لیجیے۔ ایک تو کلاس کے اندر جب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو پڑھاتے پڑھاتے آپ، پڑھتے پڑھتے آپ پہلا کام تو ایک کر سکتے ہیں کہ آپ لیتے چلیں، ٹھیک ہے، رننگ نوٹس۔ رننگ نوٹس میں نے آپ کو سمجھاتے 2-3 نکات میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے لکھا بھی تھا کہ کمیت کے نیچے میں نے لکھ دیا تھا، کمیت کیا ہوتی، مادے کی مقدار ہوتی ہے، کمیت ہر جگہ مستقل ہوتی، کمیت کی اکائی کلو گرام۔ آپ کے پاس پوائنٹ بنتے چلے گئے، پڑھتے پڑھتے لکھ لیجیے اس کو، یا پڑھتے پڑھتے اگر نہیں لکھ سکے آپ بعد میں لیکچر کو ریوائنڈ کر کے لکھ کے اس کو لکھ لیجیے، نوٹس تیار ہو۔ دوسری چیز، آپ کی جو بک ہے ٹیکسٹ بک، آپ نے کیا کرنا، ٹیکسٹ بک لے کے یہاں پر بھی لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد بھی کوشش کریے آپ کی جو بک ہے NCERT کی ٹیکسٹ بک، اس میں سے بھی اس سبق کو پڑھنے کی کوشش کریے، اس میں سمجھنے کی کوشش کریے، ضروری ہے بلکہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اچھے مارکس اسکور کرنا ہے تو یہ NCERT کی بک پڑھے گا، اگر آپ کو اچھے مارکس نہیں ملنے والے وہ پڑھنا، اور پڑھتے ٹائم ایک ہائی لائٹر اپنے ہاتھ میں رکھنا۔ ہائی لائٹر پتہ ہے نا آپ کو، بک کے اندر ہائی لائٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ نے پورا ایک پیراگراف پڑھا، اور پورا پیراگراف پڑھنے کے بعد میں آپ نے پیراگراف میں کا اتنا پوائنٹ، اتنی لائن آپ نے ہائی لائٹ کرنا جس سے آپ کو پیراگراف کا مطلب سمجھ میں آ گیا، اور پیراگراف سمجھ گئے اس کے بعد میں اتنا ہائی لائٹ کر لیجیے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہائی لائٹڈ ایریا ہوتا وہ آپ کے لیے ایک نوٹ کا کام کر دیتا،
کہ آئندہ کسی مرتبہ جب آپ بک کو پڑھنے کے لیے بیٹھتے تو آپ کو پورا پیراگراف کھنگالتے نہیں بیٹھنا ہے، اتنا حصہ آپ پڑھ لیا آپ کے لیے کافی ہے. جیسا آپ کو میں اگر مثال سے بتاؤں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس میں موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک شے کی کمیت اس شے میں پائے جانے والی مادے کی مقدار ہوتی ہے. تو آپ کیا کر سکتے ہیں، یہاں پر دو چیزیں، یہاں پر کمیت کیا ہوتی ہے، مادے کی مقدار. پورا آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں بھائی، مادے کی مقدار کیا ہوتا ہے، کمیت. سیم کلر سے آپ نے ان کو ہائی لائٹ کر لی. تو جب آپ پڑھتے بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، جب ہائی لائٹر کے اندر کیا ہوتا ہے، پورا یہ پورا ہائی لائٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ نظر بھی آتا ہے اس کے اندر. تو آپ کی کمیت کیا ہوتی ہے، مادے کی مقدار. تو جب اگلی مرتبہ آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو یہ نوٹس کا کام کرتا. آپ نے بس بک کے اندر دیکھا کمیت مادے کی مقدار ہوتی ہے، ہاں 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 ٹھیک ہے. اور وزن کا تعلق کس سے ہوتا ہے بھائی، اس پر کثیر ثقل کے باعث لگنے والی قوت. تقریباً باتیں اب آپ کو یاد آتے چلی جاتی. تو آپ کی جو بک ہے وہ خود آپ کے لیے ایک نوٹ کا کام کرنے لگتی. کچھ چاہے تو یہاں پر آپ اپنے حساب سے لکھ بھی لے سکتے کہ یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے بھائی بک میں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ہم کو پتا کہ وزن کی اکائی کیا ہوتی ہے بھائی، نیوٹن. اس کی اکائی کیا ہوتی ہے کہ جی. پینسل سے لکھ لیجیے، وہاں پر یہ پینسل لکھ لیجیے. اب یہ چیز کیا ہو رہی ہے، آپ کی ایک نوٹ بنتے چل رہی، ٹھیک. تو اوپر آپ نے جو اپنے رننگ نوٹس لکھ لیے تھے اور یہ تو اس کے وجہ سے آپ کو بہت سارا مواد جمع ہوتے چل جاتا ہے، کتاب کا مواد اور رننگ نوٹس. رننگ نوٹس کی کچھ چیزیں آپ کتاب میں لکھتے چلی، کتاب کی کچھ چیزیں رننگ نوٹس میں لکھتے چلی، اور ریویژن کے لیے دونوں کو اپنے ساتھ میں رکھیں. تو آپ دیکھیں گے چیزیں کافی زیادہ اچھی طریقے سے ہوتے چلے جاتی، ٹھیک ہے. نوٹس اس طرح سے آپ کے بنتے چلے جائیں گے کافی، ٹھیک. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا اہتمام کریں کہ سوالات سالو کرنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ. جو کوئی بھی ٹاپک ہے انشاءاللہ ابھی کیونکہ ہم بیسک چیزیں دکھ رہے ہیں، آگے کچھ اور چیزیں ہم لیکچر کے ساتھ میں سوالات کی شکل میں بھی دیکھتے رہیں گے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے، تو ابھی ہم یہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں، تھوڑا سا وقفہ لے کر ہم 12ویں کا اسٹارٹ کریں گے.